تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلی امتیں تھیں، پہلے قومیں جو گزر چکی، وہ زمین کے آثار، یعنی کہ جو زمین کے نوادرات ہیں، وہ قیمتی ترین اشیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا کر رکھ دی، ان میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ اور آج جب ہم غور و فکر کریں، آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سی نوادرات ہیں زمین کی، وہ کون سی قیمتی ترین اشیاء ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں چھپا کر رکھ دی اور انسان کو حاصل ہو چکی ہیں، جو آج انسان کے اثاثوں میں شمار ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جسے ہم قدرتی گیس کہتے ہیں، کوئلہ کہتے ہیں، خام تیل کہتے ہیں، خام تیل جسے کہ ہم کالا سونا یا بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ انہوں نے تعمیرات کی، انہوں نے شہروں کے شہر آباد کیے، زمین کو آباد کیا تم سے کئی گنا بڑھ کر۔ تو زمین کو آباد کرنا کیا ہے؟ زمین پر شہروں کے شہر تعمیر کرنا کیا ہے؟ وہ کون سی تعمیرات ہیں، وہ کون سی آبادیاں ہیں جو آج انسان کر چکا۔ اور آج جب ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ارد گرد ہر طرف بلند و بانگ بڑی بڑی عمارتیں، جدید ترین شہر جن میں جدید ترین آمد و رفت کا نظام، سہولتیں، آسائشیں اور بڑے بڑے شہر آباد ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا کہ یہ صرف تم نہیں کر چکے، یہ تم سے پہلے ہو چکا۔ جو تم سے پہلے زمین پر آباد تھے، جو قومیں ہلاک ہوئیں، وہ تم سے ان سب میں کئی گنا بڑھ کر تھی۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو اعمال وہ کر رہے تھے، یہ اللہ کی غلامی نہیں تھی، وہ اللہ کے علاوہ اور کی غلامی کر رہے تھے۔ ان کے یہ اعمال، ان کے یہ کرتوت، یہ سب کا سب فساد تھا۔ جو زمین کے نوادرات ہیں وہ اللہ کا غیب ہے، اور ہم پر اب یہ واضح ہو چکا کہ غیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا، ہر شے کی خلق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور سب کو خلق کر کے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ جب تک تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو یہ میزان قائم رہے گا، ورنہ اس میں خسارہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم غیب پر ایمان نہیں لائیں گے، غیب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، غیب کو نکالیں گے، غیب کا کفر کریں گے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کریں گے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بالکل واضح کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجل کو بھی خلق کیا، اجل مسمى۔ جب ہم ان میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کا رد عمل پیدا ہوگا، اس رد عمل سے پھر وہ اجل آئے گی، وہ تباہی آئے گی، جس کا شکار پھر انسان ہی ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ پچھلی قوم میں جو یہ سب کچھ کر رہی تھیں تو ان کے پاس آئے ان کے رسول، جنہوں نے آ کر سب کچھ کھول کر واضح کر دیا کہ جو کچھ یہ تم کر رہے ہو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور لیکن انسان خود ہی ظلم کرتے ہیں، یہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، سیلاب، طوفان، زلزلے، تباہیاں، طرح طرح کی بیماریاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ یہ ظلم نہیں کر رہا، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ تم خود ہی ظلم کر رہے ہو۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی ہدایات کا کفر کرنے سے، اللہ کے علاوہ اوروں کی غلامی کرنے سے، جو کچھ تم اس کائنات میں کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور کذب کیا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو ان سے پہلی قومیں تھیں جو ہلاک ہو چکی، انہوں نے بھی کذب کیا تھا۔
اور یہ نہیں پہنچے اور نہ ہی یہ پہنچ سکتے ہیں ان کے 10ویں حصے کو بھی، ان کے 10% کو بھی جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا۔ پس تکذیب کی انہوں نے ہمارے رسولوں کی، پس کیسا انجام ہوا پھر ان کا، جو انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت بڑا راز کھول کر واضح کر دیا، وہ یہ کہ آج جو کچھ انسانوں کے پاس ہے وہ جو پہلی قومیں گزر چکی ان کا 10% بھی نہیں، اور نہ ہی ہم ان کے 10% کو پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی آج ہم جو دنیا کی آبادی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں آباد شہر دیکھ رہے ہیں، آج جو دنیا میں ہم ٹیکنالوجی، قوت، آسائشیں، سہولتیں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا سب جو پیچھے قومیں گزر چکی جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین ہوں، آل فرعون ہوں، ان کا یہ 10% بھی نہیں، اور نہ ہی ہم ان کے 10% کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قومیں آج سے 90% آگے تھیں، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی، جو ان کے شہر تھے، جو ان کی آبادی تھی، ان کی قوت، سب کا سب ہم سے 90% بڑھ کر تھا۔ تو اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب تباہی آئی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ اشیاء، یہ چیزیں ان کو بچا سکیں؟ کیا یہ قوت جس کے اوپر ان کو مان تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، وہ زمین پر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے تھے، کیا ان کی ان ایجادات نے، اس قوت نے ان کو اس تباہی سے بچا لیا، اس ساتھ سے بچا لیا؟ ہمارے سامنے ہے۔ پھر ناظرین اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کیسے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلوں کو زمانوں سے، پس اعلانات کرنے لگے جب وہ تباہی آئی مواصلاتی نظام کے ذریعے، اس وقت بچنے کے لیے، متبادل کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے، پروازیں کرنے لگے، فرار ہوئے، دور ہوئے، نجات کا رستہ تلاش کرنے لگے۔ یہ آیت بھی بہت ہی گہری ہے، اور اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے فنادو کہتے ہیں اعلانات کرنا، پس اعلانات کرنے لگے، ولاتا مواصلاتی نظام، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو کہتے ہیں، جیسے آج ریڈیو، اخبارات، ٹی وی، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، اس طرح جتنا بھی آج مواصلاتی نظام موجود ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم موجود ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم آگے بڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کیا نہیں گھومے پھرے سحر کی زمین میں، پس دیکھا کیسا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں کیا نہیں گھومے پھرے سحر کی زمین میں، پس دیکھا کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ قوت میں، یعنی مشینوں میں، اس ٹیکنالوجی میں، ایجادات میں بہت بڑھ کر ان سے، اور زمین کے نوادرات میں بھی، یعنی جو کچھ زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیمتی ترین اشیاء چھپا کر رکھ دیں، ان میں بھی وہ ان سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ پس پکڑا انہیں اللہ نے ان کے ذنوب، یعنی ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے جو اعمال تھے ان کے اعمال کے رد عمل سے، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا، ان کو نجات دینے والا۔ جو کچھ انہوں نے ایجادات کی تھیں، جو ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ایجادات تھی، قوت تھی، کچھ بھی ان کے کام آنے والا نہیں تھا جو ان کو اللہ سے بچا سکتا، اس عذاب سے نجات دلا سکتا، کچھ بھی ان کے کام آنے والا نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں گھومے پھرے زمین کی سیر نہیں کی، یعنی کہ تم زمین میں گھومے پھرے، تم نے زمین میں سیر کی، تم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ پس دیکھا کیسا ہوا انجام ان کا جو تم سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے، اور وہ تھے بہت بڑھ کر، بہت زیادہ ان سے قوت، یعنی مشینوں میں، ایجادات میں، ٹیکنالوجی میں، اسلحے و بارود میں، ان سے کئی گنا بڑھ کر تھے، ان سے بہت زیادہ تھے۔
اور زمین کی نوادرات میں اور زمین میں جو ان کے آثار ہیں ان میں بھی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں پس کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، ان کو کچھ بھی بچا نہ سکا، ان کو کچھ بھی نفع نہ دے سکا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، جو کچھ انہوں نے ایجاد کیا تھا، انہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکا، کچھ بھی انہیں بچا نہ سکا جب ان کے اوپر تباہی آئی، جب ان کے اوپر ہلاکت مسلط ہوئی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی آگے کتنی ہی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کھول کھول کر بتاتے ہیں، جیسا کہ آپ ان آیات کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے وہ تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے یعنی مشینوں میں، ایجادات میں، ٹیکنالوجی میں، اسلحے و بارود میں تم سے بہت بڑھ کر تھے، اور وہ اموال اور اولاد میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ اب کون سے اموال ہیں؟ آج جب اموال کا ذکر کیا جائے تو اموال کون سے ہیں؟ آج انسان کا مال کیا ہے؟ پوری دنیا پر مجموعی طور پر انسانوں کا مال کیا ہے؟ مال کہتے ہیں جو کچھ انسان نے جمع کیا، جو کچھ انسان نے بنایا۔ تو وہ کیا کچھ ہے جو آج پوری دنیا کے انسان بنا چکے ہیں، جمع کر چکے ہیں۔ پھر وہی بات، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر وہی مشینیں، ایجادات جن کو ہم سہولتوں، آسائشوں، آسانیوں کا نام دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس انہوں نے، جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے مزے لوٹے، زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کر لی، سہولتوں کے مزے لوٹے، خوب فائدے حاصل کیے، خوب زندگی میں موجیں لوٹیں، ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے خلق کیا تھا۔ پس تم بھی مزے لوٹ لو، آسانیاں حاصل کر لو، فائدے اٹھا لو، سہولتوں کے مزے لوٹ لو، دنیا میں جنت کے مزے لوٹ لو، ان کے ساتھ جو کچھ تم نے خلق کیا، یعنی جو کچھ آج ترقی و سہولتوں کے نام پر انسان خلق کر چکا ہے، جسے آج ہم گاڑیاں، مشینیں، جہاز، طرح طرح کی ایجادات کا نام دیتے ہیں اور انہیں ہم اپنے لیے سہولتیں قرار دیتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ موجیں کر لو، جیسے انہوں نے موجیں لوٹیں، انہوں نے انجوائے کیا، خوب عیاشیاں کی، دنیا کو سہولتوں، آسائشوں سے مزین کر لیا جو تم سے پہلے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے خلق کیا تھا۔ اور تم بھی ایسے ہی کرتوت کرو جس سے اللہ کی مخلوقات میں خرابیاں ہوں، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو، فطرت میں خرابیاں پیدا کرو، جیسے انہوں نے اپنے کرتوتوں کے سبب، اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں خرابیاں کر دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت میں انہیں ان کے اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اور یہی ہیں وہ جو خسارے والے ہیں، ان کے یہ اعمال جو آج یہ اصلاح کے نام پر کر رہے ہیں، اصلاح کے نام پر جو فساد کر رہے ہیں، دنیا میں بھی انہی کے اوپر یہ مسلط ہوں گے اور آخرت میں یہ اعمال ان کو خسارے میں ڈلوائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے کھول کھول کر بتا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مزے لوٹ لو، عیاشیاں کر لو، آسانیاں پیدا کر لو، سہولتوں سے فائدے اٹھا لو، زندگی کو آسان سے آسان تر کر لو، جو کچھ تم مزے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، ان سب کے ساتھ جو کچھ تم نے خلق کیا۔ اور جان لو یہ سب کچھ صرف تم نہیں کر رہے، جو تم سے پہلے تھے وہ بھی یہ سب کچھ کر چکے، انہوں نے بھی زندگی کو بہت آسان، سہولتوں، آسائشوں، آسانیوں کے خوب مزے لوٹے، انہوں نے بھی دنیا کو خوب مزین کیا، انہوں نے بھی خوب ایجادات کی، خوب مزے لوٹے، خوب تخلیقات کی، سو تم بھی کر لو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بالکل واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو تم ایجادات کر رہے ہو،
یہ جو تم سہولتوں کے نام پر، آسائشوں، ترقی کے نام پر، اصلاح کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم ایجادات کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تم فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، فطرت میں خرابیاں کر رہے ہو، کائنات کا نظام درہم برہم کر رہے ہو. سو تم بھی کر دو بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کر چکے. تو ہم سے پہلوں نے جب ایسا کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ جو انجام ان کا ہوا وہی انجام عنقریب تمہارا ہونے والا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں آئی ان کے پاس، یعنی ان دنیا والوں کے پاس جو کچھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان سب کے پاس کیا نہیں خبر آئی ان کی جو ان سے پہلے تھے؟ کون تھے ان سے پہلے؟ یعنی آج جو دنیا میں انسان آباد ہیں، ان سے پہلے دنیا میں کون تھے اور وہ کیا کرتے رہے؟ کون سی ان کی خبر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی بالکل واضح صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور وہ بستیاں جنہیں الٹ پلٹ کر دیا گیا، آئی ان کے پاس جب رسول بالبینات، بینات کے ساتھ، یعنی جب اللہ کے بھیجے ہوئے آئے اور انہوں نے سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا، سب کچھ واضح کر دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہے، جنہیں تم سہولتوں، آسائشوں، آسانیوں کا نام دے رہے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تمہاری ان اعمال کے سبب جو رد عمل آنے والا ہے وہ رد عمل کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ان کے پاس ان کی خبر نہیں پہنچی؟ ہاں، ان کے پاس خبر پہنچ چکی. تو پھر جان لیں عنقریب ان کے ساتھ بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، جو قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا، جو قوم ابراہیم اور اصحاب مدین کے ساتھ ہوا، اور جو ان بستیوں کے ساتھ ہوا جو الٹ پلٹ دی گئیں، جنہیں آسمانی مصیبتوں، عذابوں، سیلابوں، طوفانوں، زلزلوں نے آ لیا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل واضح کر دیتے ہیں بس نہیں تھا اللہ ان کے لیے ظلم کرنے والا، اور لیکن تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے. یعنی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان بوجھ کر ان پر عذاب لے کر آئے، ان کو الٹ پلٹ کیا، ان کو تباہ کیا، ان کو غرق کیا، ان کو الکاریہ کا شکار کیا. نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ تھا. یہ سب کچھ انہوں نے خود ہی کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ حق کے ساتھ خلق کیا. اگر اللہ کی ہدایات کے خلاف عمل کیا جائے گا تو وہ اعمال انسان کے اوپر ہی رد عمل کی شکل میں تباہی کی صورت میں آن پڑیں گے اور انسان ان کا شکار ہو جائے گا. تو ناظرین، اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں استکباراً فی الارض، استکبار کر رہے ہیں زمین میں. استکبار کسے کہتے ہیں؟ استکبار کابارہ سے ہے. کابارہ کہتے ہیں بڑا ہونا، یعنی کہ جس کی بات مانی جائے. اسی سے اکبر ہے. اکبر کہتے ہیں وہ ذات جو سب سے بڑی ہے، یعنی جس کی بات مانی جائے گی. تو اکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، مالک ہے، اسے ہی علم ہے اس نے کس طرح خلق کیا اور اس کائنات کا نظام کس طرح چل سکتا ہے، کس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے. اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے. اس لیے زمین میں کس کا حکم چلے گا، کس کی بات مانی جائے گی، کس کی مرضی چلے گی، اس کی لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات. استکباراً فی الارض، زمین میں استکبار کر رہے ہیں. کیا ہے استکبار کرنا؟ یعنی زمین میں بڑے بنے ہوئے ہیں، ہماری مرضی چلے گی، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. اور یہ استکبار کرنا کیا ہے؟ یعنی زمین کی تمام مخلوقات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، جو چاہنا وہ احکامات ان کو دینا. وہ احکامات، وہ چاہت کیا ہے؟ یہ استکبار کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی پھر آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ انتہائی بری منصوبہ بندیاں ہیں. کون سی منصوبہ بندیاں؟ آج جب ہم غور کریں تو انسان جو زمین میں اپنی مرضیاں کر رہا ہے، تمام مخلوقات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے، مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ بالکل علل اعلان یہ بیان کرتا ہے کہ ہم بہت اچھی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شے کو جو اس کا مقام تھا وہیں رکھا، بہت ساری مخلوقات کو چھپا کر رکھ دیا جو اللہ کا غیب تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ان چھپائی ہوئی مخلوقات کو جو نکال رہا ہے، اور نکال کے کیا دعوے کر رہا ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا اور آگے بھی تفصیل آئے گی۔ خام تیل جو کہ اللہ کے غیب میں سے اس کو نکالا گیا، تو کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سے دنیا کو جنت بنا دیا جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے ایسی کھادیں بنائیں یا ایسی کھادیں بنائیں گے، ایسے عناصر بنائیں گے جن سے زمین پہلے سے کئی گنا زیادہ پیداوار اگائے گی، عالی شان جدید ترین آلات سے مزین ہسپتال بنائیں گے، تمام تر بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سفر کے اعلیٰ ترین ذرائع ہوں گے۔ اس طرح کی جتنی بھی منصوبہ بندیاں ہیں یہ انسان کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ انسانوں کا زمین میں استکبار کرنا ہے، بڑا بننا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندیاں یہ انتہائی بری ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو انسان زمین میں استکبار کر رہا ہے، اپنی مرضیاں کر رہا ہے، تمام مخلوقات کو اپنی چاہت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق احکامات دے رہا ہے، یہ اس کی انتہائی بری منصوبہ بندیاں ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں آ گھیرتی ایسی پوری منصوبہ بندیاں مگر جو ان کے اہل ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے وہ منصوبہ بندیاں کی۔ تو آج جو انسان نے منصوبہ بندیاں کی اور ان پر آنکھیں بند کر کے عمل درآمد شروع کیا، تو ان کا انجام کیا نکلا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نے بڑے بڑے دعوے کیے صنعتی انقلاب کے نام سے۔ جب خام تیل دریافت ہوا، اللہ کے غیب کا کفر کیا، تو بڑے بڑے دعوے کیے ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، لیکن انجام کیا نکلا؟ ان منصوبہ بندیوں کا انجام کیا نکلا؟ اس وقت تو وہ منصوبہ بندیاں انتہائی زبردست تھیں، لیکن آج ثابت ہوا کہ وہ منصوبہ بندیاں واقعتاً حقیقتاً اللہ کے قرآن اللہ کے کلام کے مطابق انتہائی بری منصوبہ بندیاں تھیں، اور ان منصوبہ بندیوں نے انسان کو آگیرا۔ انسان کی اپنی ہی منصوبہ بندیاں جو اس کے اوپر الٹ آ پڑیں، انہی منصوبہ بندیوں نے انسان کو آگیرا۔ آج پوری دنیا طرح طرح کے زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں، بیماریوں، عذابوں کا شکار ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ پھر اس کے باوجود انسان اس سے سبق نہیں سیکھ رہے کہ ہم اس سے سبق سیکھ کر اس سب کو چھوڑ دیں، اپنی اس روش کو ترک کر دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر یہ انہی ہی بری منصوبہ بندیوں میں دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ کیا انتظار کر رہے ہیں مگر یہی کہ پہلوں کی سنت؟ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر یہ انتظار کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلوں کی سنت تھی، کہ دنیا پر جو پہلی قومیں آباد تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین ہوں یا آل فرعون، تو ان تمام کے تمام نے اسی روش کو اپنایا، اسی سنت کو اپنایا، یہی ان کا طریقہ تھا۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ بالکل ان کا انجام، موجودہ انسانوں کا انجام بھی بالکل اسی طرح ہوگا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پس ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی، اللہ کے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی، اور نہ ہی تم پاؤ گے اللہ کی سنت کے لیے کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی ڈھیل، کوئی چھوٹ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ ہوا، جیسے اصحاب مدین کے ساتھ ہوا، قوم ابراہیم کے ساتھ ہوا،
یا جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا بالکل اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا، جیسے ان کی پکڑ ہوئی بالکل اسی طرح تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو آج ہم غور کریں، آج جو انسان نے منصوبہ بندیاں کی وہ کون سی ہیں؟ آج جو انسان طرح طرح کی ایجادات کر رہا ہے، یہ اپنی انہی منصوبہ بندیوں کو عملی پائجامہ بنا رہا ہے جو منصوبہ بندیاں آج سے کچھ دہائیاں یا چند دہائیاں قبل اس نے کی تھی، اور ان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے فساد کے رد عمل میں، اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کے رد عمل میں پوری دنیا گر چکی ہے۔ زلزلے، طوفان، سیلاب، عذاب، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف، خوراک کی کمی، پانی کی قلت، طرح طرح کے مصائب و عذابوں نے آگے رہا، اور یہ کس وجہ سے؟ کہ انسان کی اپنی ہی منصوبہ بندیاں جو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی، جو کہ حقیقتاً انتہائی بری منصوبہ بندیاں تھی، انہی نے انسان کو آگے